اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We have learned that what is a star. ہم یہ جان چکے ہیں کہ ایک ستارہ کیا ہوتا ہے. Our sun is also a star. ہمارا سورج وہ بھی ایک ستارہ ہے. Now in this video we will learn what is a planet. اب ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ ایک پلانٹ کیا ہوتا ہے. Some objects which revolve around the sun. کچھ ایسی چیزیں جو سورج کے گرد گھومتی ہیں are called planets. انہیں پلانٹ کہتے ہیں. One thing that we must have in our minds. ایک بات جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. Planets are not stars. سیارے وہ ستارے نہیں ہوتے. سیارے ستارے نہیں ہوتے. Because کیونکہ they do not shine. وہ چمکتے نہیں ہیں. With their own light. اپنی خود کی لائٹ یعنی روشنی کے ذریعے سے. یعنی سیارے اپنی خود کی پیدا کی ہوئی روشنی کے ذریعے سے چمکتے نہیں ہیں، جبکہ ستارے ان کی روشنی اپنی خود کی پیدا کی ہوتی ہے. ستاروں کے اندر ان کی جو لائٹ ہم تک آتی ہے وہ ان کے اندر خود سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ سیاروں کے اندر ان کی اپنی پیدا کی ہوئی کوئی روشنی نہیں ہوتی. How the scientists define a planet. سائنسدان ایک سیارے کی تعریف کیسے بیان کرتے ہیں. They say وہ کہتے ہیں کہ a planet must do 3 things. ایک سیارے کو 3 کام لازمی کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ یہ کام کریں گے تو وہ سیارے ہوں گے. اگر ان میں یہ کام نہیں ہوں گے تو وہ سیارے نہیں ہوں گے. نمبر 1 it must orbit a star. ایک سیارے یعنی پلانٹ کو ایک ستارے کے گرد یعنی سٹار کے گرد گھومنا ہوتا ہے. ایک سیارہ کسی بھی ستارے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اگر کوئی سیارہ، کوئی آبجیکٹ، کوئی باڈی، خلا میں کوئی باڈی اگر وہ کسی ستارے کے گرد نہیں گھوم رہی ہوگی تو وہ پلانٹ نہیں ہوگا. It must be big enough to have enough gravity to force a spherical shape. اس کو اتنا بڑا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک گریوٹی یعنی کشش ہو جس کی وجہ سے وہ اپنی شکل کو ایک گولے کی مانند قائم رکھ سکے. یعنی ایک سیارہ وہ اتنا بڑا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو، اس کی خود کی اپنے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنی شکل کو ایک گول جسم کی مانند، ایک گول آبجیکٹ کی مانند، جیسے ایک گول گیند ہوتی ہے اس کی طرح اپنے آپ کو بنا کر رکھ سکے. The third quality is. تیسری اس میں کیا صلاحیت ہوتی ہے. It must be big enough that its gravity cleared away any objects of a similar size near its orbit. تیسری اس میں یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کی جو اپنی گریوٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ اس کے پاس اگر اس کے آربٹ میں، اس کے چلنے کے راستے میں کوئی اور خلا کا کوئی اور آبجیکٹ اس کے قریب آئے تو وہ اس کو پرے دھکیل سکے. اب خود سے اپنے اندر کی خود کی طاقت سے
وہ اپنے راستے میں آنے والے اس خلا کے جو جسم ہے آبجیکٹ ہے اس کو خود سے اپنے راستے سے ہٹا سکے. There are 8 planets that revolve around the sun. ہمارا جو سورج ہے اس کے گرد 8 سیارے گھومتے ہیں. ہمارا سورج ایک ستارہ ہے اور اس کے گرد 8 سیارے گھومتے ہیں. Our earth is also a planet. ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے کیونکہ اگر سورج نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو تو پھر ہماری زمین پر اندھیرا ہو جاتا ہے نا، یعنی زمین کی خود کی اپنے اندر سے روشنی نہیں نکلتی. تو زمین کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج سے آتی ہے. زمین کے لیے جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج سے آتی ہے. اس لیے ہماری زمین وہ ایک پلانٹ ہے، وہ سٹار نہیں ہے. Do you know Quran Majid tells us about sun and earth? The word used in Quran for sun is ash-shams and for earth the word used is al-ard. قرآن مجید میں سورج کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الشمس، اور زمین کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الارض. آسمان میں غور کریں، زمین پہ غور کریں اور قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت زمین بنائی ہے اور کتنا خوبصورت آسمان اور کتنی پیاری بے مثال کائنات بنائی ہے. Stay connected with your Lord Allah رب العزت. سلام علیکم و سلام علینا.